اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرکار کے اندر کس کی روح ہے اور آدم کے اندر کس کی روح ہے؟ اللہ تو بول رہا ہے کہ آدم کو میں نے اپنی روح پھونکی۔ ٹھیک ہے بھائی، سوال ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے پوچھا ہے نا، جس طریقے سے انہوں نے پوچھا ہے اس کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سرکار کے اندر کس کی روح ہے، مطلب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کس کی روح ہے؟ دیکھیے بھائی، سرکار کے اندر اور آدم علیہ السلام کے اندر دونوں میں روح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا بھائی؟ دونوں کے اندر روح تو ہے، لیکن ایک ٹائپ کی روح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو انتر ضرور ہے نا؟ اس لیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام رہ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہو گئے؟ تو روح تو ہے، لیکن روح کو ہم ہر روح کو ایک طرح سے تو نہیں دیکھ سکتے، ہے نا بھائی؟ ہر روح کو ہم ایک طرح سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ روح کے بھی مختلف اقسام ہیں، جس طرح سے ہم لوگ انسان ہیں تو انسان کے بہت سارے اقسام ہیں اور بہت طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح سے روح میں بھی کچھ نہ کچھ روحانی فرق ضرور موجود ہے، اور اسی لیے روح تو آدم علیہ السلام میں بھی ہے اور روح حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی ہے۔ ایک جو ہے کہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور وہ جو ہے سب کو کہا کہ سجدے میں گر پڑو، وہ سجدہ میں سب لوگ گر پڑے، سب ملائکہ لوگ گر پڑے، اور پھر یہ بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کے اندر ان کے پیشانی میں ہم نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک رکھا، ہے نا بھائی؟ تو یہاں پر بھی بہت سی ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام میں جب روح کو پھونکا گیا تھا تو روح گھبرا کر کے اس سے نکل آئی، کہا کہ بھائی اندر میں بہت اندھیرا ہے، اس کوٹری میں بہت اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ندا آئی کہ اے روح آدم ذرا غور سے تو دیکھو کہ آدم کے اندر اس کے پیشانی میں ہم نے کیا چھپا کے رکھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا، یہ آواز آدم علیہ السلام کے روح کو ملی، تو آدم علیہ السلام کی روح جو بغور معائنہ کیا تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا ہوا ہے۔ تو جب دیکھا کہ نور رکھا ہوا ہے تو پتہ نہیں روح کو کیا سمجھ میں آیا کہ وہ ہزار جان سے اس پر فریفتہ ہو گئی۔ مطلب ان کو لگا کہ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں تو جو ہم چاہتے تھے وہ ہے، مطلب ایسا کشش اور اٹریکشن موجود ہوا۔ دادا اپنے زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ روح جو ہے ہزار جان سے فریفتہ ہوئی اور قالب آدم میں داخل ہو گئی۔ یہاں پر اس پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا چیز تھا جس کو دیکھ کے روح جو ہے ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور قالب آدم میں داخل ہو گئی۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جس کے وجہ سے آدم علیہ السلام کا روح آدم کے پتلے میں داخل ہوا، وہ ذات کیا ہوگا، اس کی روح کیا ہوگی؟ جس روح کے ایک نور کے وجہ سے، اس کی شعاؤں کے وجہ سے جو پیشانی آدم میں موجود تھا، جس کے وجہ سے آدم علیہ السلام میں روح داخل ہو گئی اور فریفتہ ہو کر کے اس میں قرار پکڑ گئی، اور اس روح اور اس ذات کا کیا عالم ہوگا جس کے بارے میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کون سا روح تھا اور آدم میں بھی کون سا روح تھا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یقیناً جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، اور اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ اس میں کون سی روح ہے تو یہ ایک بڑا ہی جو ہے لگتا ہے کہ بہت ہم ایک کہیے کہ ایک گستاخی کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی روح کا موازنہ رسول پاک کے روح سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے نا؟ مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے چراغ کا مقابلہ ہم سورج سے کریں، چراغ میں بھی روشنی ہے، سورج میں بھی روشنی ہے، لیکن کتنا آسمان زمین کا فرق ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آدم علیہ السلام کا روح اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک کا موازنہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ لیکن آپ نے جب پوچھا ہے تو ہم کو بتانا پڑ رہا ہے کہ بحیثیت انسان کے آدم علیہ السلام میں بھی روح موجود تھی، اور بحیثیت انسان بشر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی روح مبارک موجود تھی، اور روح تو زندہ ہوتی ہے، اور آج بھی وہ روح زندہ ہے، اور آج بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے فرق ہے جس طرح سے چراغ اور سورج میں فرق ہے، اور یوں سمجھ لیجئے
ایک نقطہ اور یہاں پر ہم ساتھ میں بیان کر دیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح مبارک میں کہیے کہ وہ چیز موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نور کا گولا ہے رسول پاک کے اندر، نور کا وہ گولا ہے، اور وہ وہی نور ہے، ہاں وہ وہی نور ہے جس نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جدا کیا تھا۔ اب سوچ لیجئے کہ اپنے نور سے جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو جدا کیا تھا تو سمجھ لیجئے کہ ایک دم وہ عکس اول ہو گیا، وہ ایک دم پہلا پرتو ہو گیا، پہلا نورانی جمال ہو گیا، جمال الہی ہو گیا۔ تو وہ ایک بہت بڑا ذات، اور اللہ تعالیٰ نے جس کا نام مبارک، اسم مبارک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اپنے ساتھ رکھا، کتنی بڑی ہستی اور کتنی بڑی ذات ہوگی اور کتنا راز اور بھید اس میں ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بابرکت، اور یہ بھی حدیث ہم یہاں پر ساتھ میں بیان کرتے چلیں کہ اپنے حدیثوں میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم مٹی اور پانی کے راستے کو طے کر رہے تھے۔ مطلب جب آدم کا جس وقت وجود بھی نہیں تھا اس وقت بھی رسول پاک کا وجود مبارک موجود تھا، اور اس وقت وہ نبی تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمام عالمین اور تمام خلقت سے پہلے جس کا نور پہلے موجود تھا، وہ نور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ ذات گرامی کتنی بڑی اور کتنی بابرکت ہے، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو امید ہے کہ یہ چیز بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کا مقابلہ ہم آدم سے نہیں کر سکتے۔ البتہ ان کے پشت سے بعد میں یہ دنیا میں وجود میں آئے، خاتم النبیین بنے، عرب میں جو ہے ظاہری طور سے پیدا ہوئے اور سب کچھ ہوا، لیکن یہ ظاہری پیٹرن ہے، لیکن اس کا باطنی اور حقیقی جو پس منظر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس وقت بھی وہ موجود تھے جس وقت کوئی نہیں تھا۔ اب سمجھ لیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جب ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر تمام سبجیکٹ پیچھے چھوٹ جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ آپ نے جو پوچھا کہ یہ دونوں میں کیا روح ہے اور کیسے، ہم نے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کیا۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھے ہوں گے تو زیادہ تفصیلات کے لیے اپنے پیر و مرشد سے اس کے بارے میں ضرور گفتگو کیجئے، کچھ راز و نیاز کی باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، تب وہ سب بات آپ کو کھل کر کے سامنے آئے۔ بہت ساری بھید ہے اور بہت سارے راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ ہو اور ان چیزوں میں غرق ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔